حکومت ابھی بڑی بہتر پوزیشن میں، اپوزیشن اس وقت پارلیمان کے اندر بھی باہر بھی تقسیم نظر آ رہی ہے، تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ شاہ صاحب اتنے غصے کا اظہار کریں، کیونکہ اس وقت ان کی حکومت معاشی طور پر بھی بہتری کی طرف جا رہی ہے، جو کہ کچھ اعداد و شمار ہمارے سامنے وہ خود ہی کوٹ کر رہے ہیں، بجٹ بھی وہ پاس کرانے میں کامیاب ہو گئے، اپوزیشن کی تحریک بھی تقریباً ناکام ہو چکی ہے، وہ پی ڈی ایم تقسیم ہو چکی ہے، پیپلز پارٹی اس سے علیحدہ ہو چکی ہے، پھر کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیوں حکومت اس وقت یہ اتنے اسی ایک فیلڈ میں جس طرح اپوزیشن ہوا کرتی ہے۔ دو باتیں اس میں عرض کروں، ایک تو میں یہ اتنی آسانی سے تسلیم کرنا مشکل ہے کہ حالات بہت اچھے ہیں اور حکومت کو مطمئن ہونا چاہیے اور حکومت کی ہاتھوں بڑی بہتری ہو رہی ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا ہے اس پہ میرا کیویٹ ہے، میں اس کو بغیر تسلیم کیے صرف اس بحث کے لیے تسلیم کر لیتا ہوں۔ اگر ہو گئے ہیں بہتر تو پھر تو رویہ وزراء کا بہت ہی زیادہ شیریں گفتار، نرم لہجہ اور برداشت یہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ شاہ محمود قریشی والا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور شاہ محمود قریشی ان میں پھر بھی بہت سلجھا ہوا آدمی ہے۔ یہ جو بنیادی طور پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، میں کہتا رہتا ہوں کہ 1985 کی جو اسمبلی غیر جماعتی اسمبلی جنرل ضیاء الحق نے الیکشن کرا دیے، اس کا بہت نقصان ہوا ہے، اس کا اتنا نقصان ہوا ہے کہ وہ پنیری جو لگائی ضیاء الحق نے وہ آج تک دیکھ لے چل رہی ہے، آج تک وہ درخت بنتے گئے، وہ بڑے درخت اب اپنی طرف سے بن گئے ہیں۔ اور لیکن ان کا بیسیکلی اصول کیا تھا کہ آپ کسی جماعت سے کوئی آپ کا تعلق نہیں تھا، کوئی آپ کی سیاست نہیں تھی، کوئی آپ کا پارلیمانی رویہ نہیں تھا، پارلیمانی تجربہ، ہر کوئی انفرادی طور پہ فرد 300 کے قریب ایم این ایز اور سینیٹرز آ گئے اسلام آباد میں۔ کئیوں نے تو پہلی دفعہ اسلام آباد دیکھا، اور وہ آ گئے اسلام آباد میں، ان کو یہ ٹھنڈے ہال میں بٹھایا اس وقت ضیاء الحق کے فوجیوں نے، اور فوج نے سارا ماشاء اللہ لگا ہوا تھا اس فوج نے ان کو کہا کہ بھئی آپ کو ہم بتائیں گے کہ آپ کا کون ہیڈ ماسٹر ہے، اور دوسرے دن میں ملایا محمد خان جنیجو صاحب سے کہ یہ آپ کے ہیڈ ماسٹر ہیں۔ بڑے شریف آدمی تھے پر لوگ نہیں جانتے تھے، کوئی وہ ایم این ایز بھی نہیں جانتے تھے، وہ سینیٹر بھی ان کو اس وقت کے نہیں جانتے تھے۔ اب اس کے بعد جس کے ساتھ لگایا وہ لگنے کو تیار تھے، اور آپ گن لیں سارے، میں ان کے اب کیا نام لوں، جتنے اس وقت لوگ زیادہ نمایاں ہیں جو کسی بھی پارٹی، اور بالخصوص مسلم لیگ نواز میں اور پی ٹی آئی میں بھی ہیں، اور چند نسخے ہمارے پاس بھی ہیں، وہ 1985 کی غیر جماعتی اسمبلی سے وہ چونکہ اگے، اور وہ ان کے پاس سوائے اپنی ذات کا اور اپنی ذات کے مفاد کا اور کوئی مسئلہ معاملہ نہیں تھا ان کے لیے، اور وہ بگڑے بچے، سیاست کے بگڑے بچے کے سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا چاہے تو سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیں، کچھ نہیں ہوگا، ججوں کو فون کر کے کہیں کہ یہ سزا دو، اس کو اتنی سزا دو، اور کوئی کچھ نہیں کہے گا، جو چاہیں یہ کرتے جائیں، ان کو کوئی احتساب، کوئی ان کا کچھ ہوتا ہی نہیں، ہوا ہی نہیں۔ اب اعتراض صاحب اس وقت سیاسی طور پر تو یہ حکومت ظاہر ہے اس اپوزیشن کی تقسیم کی وجہ سے مضبوط ہوئی ہے نا، اب اس کو یقین ہو چلا ہے کہ اگلی الیکشن تک یہ اپنی مدت پوری کرنے جا رہی ہے۔ بجٹ ابھی بڑی آسانی سے پاس ہو گیا ہے، بجٹ کے دونوں اہم دن شہباز شریف صاحب موجود نہیں تھے، ان کے 12-14 ایم این ایز بھی غائب تھے، کیا کہیں کوئی حکومت کے ساتھ کسی طرح کی ان کی کوئی خفیہ ڈیل ہوئی تھی کہ حکومت آسانی کے ساتھ بجٹ پاس کروا لے، کوئی بڑا چیلنج لے کر اپوزیشن اسمبلی میں موجود نہ ہو؟ بلاول صاحب نے تو اپنے 56 ایم این ایز ان کے حوالے کر دیے تھے، لیکن وہ خود ہی موقع سے غائب تھے۔ وہ خود تو موقع سے کیا غائب ہیں، وہ تو ملک سے ہی غائب ہیں، موقع تو پھر موقع ہے، وہ تو ملک ہی چھوڑ کے، وقوع کی جگہ چھوڑ کے وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا مطلب ہے یہ دیکھیں کہ پچھلے 6 مہینے سے کتنی خاموشی ہے،
مسلم لیگ نواز کی صفوں کی جانب سے کتنی خاموشی. کیا مریم بی بی کا کوئی بیان آیا؟ کیا نواز شریف کا کوئی بیان آیا؟ آپ کہاں گجرانوالہ کی تقریر، اور کہاں آپ دم بخود، سانس بند، خاموش، اور ساری پارٹی کو بھی خاموش کیا ہوا ہے. یہ اور وہ زبیر کے ذریعے سفارت کاری ادھر گجرانوالہ میں تقریر ہو رہی ہے، اور بس جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں پھٹیاں پاندیاں. صحیح. تو اعتزاز صاحب اگر یہ تو پھر کڑیوں سے کڑیاں چیزوں کی مل رہی ہیں، اگر کہیں کوئی کسی ڈیل کی طرف جا رہے ہیں تو پھر مستقبل میں کیا پیپلز پارٹی جس طرح سینٹ میں اپنا اپوزیشن لیڈر لائی ہے، کیا قومی اسمبلی میں بھی اپنا اپوزیشن لیڈر لانے کا آپ لوگ سوچ رہے ہیں؟ ایسا کچھ ہو سکتا ہے مستقبل میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال اس وقت سوچ رہے ہیں. اس وقت تو ہم پھر بھی اس کے باوجود بھی ہم نے کہا ہے، اور چیئرمین بلاول جس طرح آپ بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ میرے سارے ممبر شہباز شریف صاحب آپ کے ساتھ، اور شہباز شریف کو انہوں نے بار 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 بطور لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی تسلیم کیا. وہ تو تسلیم ہی نہیں کرتے یوسف رضا گیلانی کو. وہ تو الزام لگاتے ہیں ہر قسم کا، یہاں تک کہ ان کے وزیر خارجہ جو ہے شاہ محمود صاحب، انہوں نے کہا وہ آپ کے ووٹوں سے. وہ تو الزام تراشی تو ختم ہے. مسلم لیگ نواز اس طرح وہ ان کے اسپوکس مین، عام چھوٹے اسپوکس مین ہوں. ایک ان کے گالم گلوچ گروپ ہے. پچھلی گورنمنٹ میں بڑا ایک عجب سا ہوتا تھا، ہر روز پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نواز نے دونوں نے گالم گلوچ گروپ رکھے ہوئے تھے. اور وہ نوجوان نکل کے اور سزائیں بھی ہوئی کنٹیمپٹ کی. نہال ہاشمی اور میں ان کا کیا نام لوں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.